ہمیں تو آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق جو ہے کورس 2 صفحہ 4 اشارہ بی میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ اس کورس میں ہم نے جو ہے قرآن پاک کے پہلے جو ہے وہ 4 بلکہ 5 جو ہے صفحات جو ہے وہ پڑھنے ہیں، اور ان کے اندر 2 صورتیں آئیں گی، ایک سورۃ الفاتح جو ہم پڑھ چکے ہیں اور سورۃ بقرہ شروع ہوگی جس کے پہلے 4 جو ہے صفحات اس میں ہم طے کریں گے، اور اس میں ہدایت ہے کس کے لیے، متقین کے لیے ہے، کافرین منافقین کا جو ہے ذکر ہے، دعوت قرآن ہے، اور اسی طریقے سے آگے جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے ان کا قصہ چلتا ہے۔ تو آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا تھا۔ ان پہلے 5 صفحات میں یہ جو ہے ہم اپنے دائیں ہاتھ کے جو ہے انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں، پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا اور 5واں، یہ اس طریقے سے اس کی جو ہے ترتیب بناتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو پہلا صفحہ ہے اس کے اشارے کوئی مجھے بتائے گا؟ ہاں جی جلدی جلدی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ویری گڈ۔ دوسرے صفحے کے کوئی جو ہے اشارات بتا دیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ ویری گڈ۔ تیسرے کے بھی اگر کوئی بتا دے تو سیٹ پورا ہو جائے گا۔ پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ویری گڈ۔ تو یہ تھے یعنی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور جو ہے متقیوں کے لیے جو ہے اس کی صفات۔ پھر تھا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی بے وقوف 2 رخے۔ پھر آگ کی مثال تھی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، اور ان کو ہم نے شارٹ بھی کیا تھا۔ تو یہ پہلے جو ہے صفحے کے شارٹ اشارے کون بتائے گا بھائی؟ میں بتا دوں تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ویری گڈ۔ اور دوسرے کے کیا تھے بھائی؟ یہ ایک تو آ گیا کافرین، کافرین، جی، اور فسادی 2 رخے۔ اور تیسرے کے کیا تھے بھائی؟ آگ، بارش، کی مثال، پانی کی بارش کی مثال، تو اس کا مطلب ہوا یہ تھے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، یہ 3 تو آپ نے پڑھ لیے تھے۔ چوتھا جو ہے ہم نے کل شروع کیا تھا، اس کے جو ہے اگر کسی کو کوئی یاد ہو تو کیا بات ہے جی؟ ہاں جی، وعید و کسی کو بشارت، یاد ہے؟ مچھر کی مثال، وعید و بشارت، گمراہ کون، کفر کیسے۔ چلیں جی یہ آگے، یہ چاروں بھی آپ لوگوں نے بتائے تو وہ آگے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت کی کل ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم مچھر کی مثال جو ہے اسے لیں گے۔ تو یہ دیکھیے چوتھے جو ہے وہ صفحے کے اشارات، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اگر وہ دیکھیں شارٹ دیکھیں مختصر تو وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو آئیے ہم یہ جو ہے لیتے ہیں پہلا مچھر کی مثال والا حصہ۔ مچھر کی مثال سے یہ پچھلے آیتوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آئیے اس کو لیتے ہیں سورت کے جو ہے آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون
अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युदिल्लु बिही कसीरुन व यहदी बिही कसीरुन वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, सिर्फ नाफरमान लोग ही गुमराह होते हैं। आइए इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। देखिए हर लाइन में 3 2 3 2 ये नए अल्फाज हैं। इसका मतलब है कुरान कितना आसान है कि अब PUC1 के बाद आपको हर लाइन में 3 या उससे कम अल्फाज सीखना है, और आसानी से याद रखने के लिए हम इनको फिक्रों में इस्तेमाल करेंगे और फिक्रों के जरिए जो है याद करेंगे। तो 3 नए अल्फाज को जो है सीखने के लिए याद रखें। हर सूरत का जो हिस्सा आपके सामने आता है उसमें कुछ लफ्ज़ों को हल्का सा कलर कर दिया जाता है, यानी उसमें जो नए अल्फाज आए उनको वो उस हिस्से के जरिए जो हम सीखते हैं। मसलन इसमें देखें, इन्नल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, ला यस्तही, देखिए इसको हल्का कलर कर दिया है। यस्तही को आप नहीं याद कर सकते, लेकिन ला यस्तही से जो है कहेंगे यस्तही। ये लफ्ज जो है हया से निकला। ये कौन सी क्लास शुरू हो गई है? अच्छा, तो ला यस्तही का मतलब है क्या कि हया, ला के मैंने नहीं शर्माता, यानी अल्लाह ताला इसमें शर्म महसूस नहीं करता। किसमें? आई यद्रिबा के वो बयान करे। दराबा के कई मायने होते हैं। एक मायने हमने पढ़ा था माजी के, दराबा उसने मारा। फिर हमने ये भी देखा था दराबा मसलन उसने मिसाल मारी, यानी उसने मिसाल बयान की। एक और आता है कुरान में चलने फिरने के, दरबहुम फिल दुनिया या फिल हयात, यानी जिंदगी में दुनिया में घूमते फिरते हैं। तो वहां पे क्या आता है? बी ही के साथ आता है, दरब बी हिम। तो ये दरबा के कई मायने आएंगे। फिलहाल यहाँ आप 2 तो पक्के कर लें, एक दरबा उसने मारा और दरबा मसला उसने मिसाल बयान की। माँ के भी हमने अब तक कई मायने देखे हैं। एक मायने तो थे नहीं, एक थे क्या, और एक थे जो, और यहाँ देखिए कोई की मिसाल आ गई। तो माँ के एक और मायने कोई भी होते हैं, कोई मिसाल। बाऊदतन, हाँ जी, ये कौन बताएगा? ये तो इसम लग रहा है या हरफ है, क्या है? पहले तो इसका फैसला करें। सर ये इसम है। कैसे पता चला? सर तनवीन से आया। जबर है जी। अब ये बताएं ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर मुअन्नस है। ये मुअन्नस है अरबी में, उर्दू में मुज़क्कर होगा, अरबी में मुअन्नस है। अच्छा, फमा और माँ ये मिलकर आया, फा और माँ, या उस चीज की जो। फौका इसके टुकड़े करेंगे ताकि हम तर्जमा कर सकें। फौका के टुकड़े 2 टुकड़े जी, 2 टुकड़े, फौका और हाँ जी। ये कोई 2 अजीब से टुकड़े सर, फौका और हाँ। फौका, ताहता फौका ये होता है, ताहता नीचे, फौका ऊपर। फौक मीन ऊपर, फौका हा उसके ऊपर। देखिए ये हा जो है ये किसकी तरफ जा रहा है? किसे बता रहा है? किस मुअन्नस की तरफ इशारा कर रहा है? मच्छर की तरफ। हाँ, अभी हमने फैसला किया था ना कि ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर। हमें शक था, कुछ को शक था, कुछ कह रहे थे ये मुज़क्कर है, कुछ नहीं। यहाँ ये देखिए ये हा आया, अगर ये मुज़क्कर होता तो यहाँ क्या था? फौका हु होता। ठीक है, इस तरीके से भी आपको गाइड मिलती है कुरान में। जब किसी चीज के ऊपर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ चीज समझ ना आ रही हो, फिर उसके आगे पीछे देखें, तो वो ग्रामर खुद बोलती है। फम्मा बस रहे, अल्लाज़ीना वो लोग, आमनू ईमान लाए, फयअलमूना बस वो जानते हैं, अन्नहू के वो। अब ये वो जो है ये किसकी तरफ जा रहा है? हाँ जी, लोगों की तरफ, लोगों की मान लाए।
اللہ کی طرف جمع کا نتیجہ ہے۔ اگر میں یہ مان لوں آپ کی بات، وہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کی طرف جا رہا ہے، ایمان والے تو جمع ہے، یہاں پہ جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا، ہم آنا چاہیے تھا۔ مثال جو ہے مچھر کی مثال، ویری گڈ۔ یہ ایکچولی دیکھو قرآن کے اندر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا آگے پیچھے تعلق ہوتا ہے، اگر وہ تعلق آپ کو سمجھ آ جائے پھر آپ کو چیز سمجھ آتی ہے۔ مثلا یہاں ہم نے بودتا کو یہ فوقہا سے جو ہے جوڑا تھا، یہاں یہ دربا جو ہے یہ انہو سے جوڑ رہا ہے، انہ الحق من ربہم، یہ من ربہم ہم جو ہے یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ ہاں دیکھیں نا، یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ کیا ہے ربہم آیا، جیسے یہاں میں نے کہا اگر یہ ان کے لیے ہوتا تو انہم آتا۔ تو یہ ابھی آپ نے QC2 کے اندر یہ ایک چیز سیکھنی ہے کہ کوئی لفظ جب آ رہا ہے وہ واحد آ رہا ہے یا مذکر آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے یا مؤنث آ رہا ہے، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو آئیے ابھی یہ تعلق ہم آپ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کا لفظی ترجمہ لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، لا یستحی نہیں شرماتا، حی یہ اصل لفظ ہے حیا سے، حیا میں نے حیا، حیا شرم شرمانا، اور جو ہے وہ مطلب کسی جذبے کے اظہار میں جو ہے تکلف کرنا۔ این یدرب، این یدرب کہ مارے، یدرب مارے، مثلا اب اردو میں تو مارے مثلا جو ہے وہ کوئی نہیں بنتا، اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ ہے دربا مثلاً سے؟ جی کون بتائے گا؟ ضرب المثال، ضرب المثال، ضرب یہ المثال کون کیا ہے؟ اصل میں ہے یہ اسی سے لیا گیا وہ لفظ ضرب المثال، ضرب المثال۔ یہ ضرب المثال جو ہم کہتے ہیں وہ اسی دربا مثل، مثال بیان کرنا۔ ماں کوئی مثال کس کی؟ بودت، بودت مچھر کی، فما ویسے یہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے تھا مجھے، لیکن اب چونکہ عامل بابے جو ہے نا میں نے آپ کو یاد دلا دی ہیں تو یہ ایک ویسے ہی بتاتا چلتا ہوں۔ انا عامل ہے، یہ جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس پہ کیا کرتا ہے؟ نصب کر دیتا ہے۔ جیسے ان اللہ، اصل میں یہ لفظ تھا اللہ، لیکن ان اللہ ہو گیا انا کے۔ اسی طرح یہ بودتن، یہ اصل میں بودتن تھا، انا کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ نصب میں چلا گیا۔ تو یہ تعلق ہیں ان کے۔ فما فوق، فوق کہتے ہیں اوپر، ہا اس کے یعنی مچھر سے اوپر۔ اب اس کے مختلف ترجمے لوگوں نے کی، تفسیر میں مختلف آتے ہیں۔ مثلا ایک تفسیر میں آتا ہے، انہوں نے کہا جی فوق ہا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے کوئی بڑی چیز۔ اب مچھر سے بڑی کی چیز کیا ہے؟ قرآن نے مکھی کا ذکر کیا ہے، قرآن نے مکڑی کا ذکر کیا ہے، یہ سارے جو ہیں کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں۔ اور دوسرے انہوں نے کہا نہیں، دوسرے مفسر نے اس نے کہا نہیں جی آپ کو سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے چاہے وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بڑی چیز، اس سے بھی بڑی چیز نہیں، اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز، یعنی وہ نیچے کی طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی، جیسے اب مچھر سے چھوٹی کیا ہے؟ چونٹی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، چونٹی کا ذکر ہے، وہ مچھر سے چھوٹی۔ یا آج کے زمانے میں یہ بات ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک مفسر نے تو بہت ہی عجیب چیز لکھی تھی، کسی نے کہا، اس نے کہا جی جو مچھر کا پر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک جاندار چیز ہوتی ہے، پیراسائٹ ہوتا ہے، وہ مچھر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے فوقہا مچھر کے اوپر، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن سائنس ہمیں کہتی ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں، جنہیں ہم جرائم، یہ جو جراثیم اور وائرس اور یہ اس طرح کی انجن چیزیں ہیں، اور یا بہت چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے جیسے جو ہے، وہ کیا ہے؟ مچھر سے چھوٹی ہے، اسی انسیکٹس میں آتی ہے، مچھر بھی انسیکٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے، چاہے وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اس سے بڑھ کر مطلب اس سے بھی زیادہ چھوٹی جو چیز پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب یہ جو لفظ ہے ان کو غور سے دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ یہ شرط کے لفظ ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بس وہ لوگ آمنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یہ دیکھیے، ہاں یہ بودت بڑا خطرناک مچھر، تصویر لگائی ہے اس نے بھی، لگانے والے نے ڈینگی کی لگا دی۔
ये डेंगू मच्छर है, ये जिसपे सफेद धब्बे नजर आते हैं, इसे पहचान लें, अगर घर में नजर आए समझ लें बहुत खतरनाक से आगे उसे खत्म करेंगे। बाउदतन यानी मच्छर की। फमल्लज़ीना बस फयअलमूना अन्नल हक, वो हक है मिन रब्बिक, यानी मच्छर बज़ाहिर छोटा सा जानदार नजर आता है लेकिन इसके अंदर प्रवास का एक पूरा निजाम मौजूद है। आज की साइंस इससे नैनो टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रही है। ये ग्राउंड श्रॉन ये इसी मच्छर के पैटर्न पे बने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मक्खी मच्छर वगैरह की मिसालें दी हैं, जो अगर हम ये लें कि फौका का मतलब मच्छर से बड़ी चीज है। ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत और हर मिसाल उनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मकसद के कोई मिसाल बयान नहीं करता। तो ये कुछ सवाल हैं जी, जवाब दीजिए, तर्जुमा कीजिए। ला यस्तही, वो नहीं शर्माता है, वो नहीं शर्माते हैं, आप नहीं शर्माते हैं, हम नहीं शर्माते, ABCD जी ए सर, ए हैं। ए अच्छा सर इसको ला यस्तही पढ़ेंगे या ला यस्तही? ला यस्तही, ही की आवाज आएगी ना? हाँ, हल्का सा जो है ये आवाज निकलेगी, हल्का है, हाई की है, जैसे मेरा नाम है जी। तर्जुमा कीजिए। फौका, सबके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, उसके ऊपर, उन सब के नीचे, ABCD जी। फौका उसके ऊपर। तर्जुमा कीजिए। फयअलमूना, बस वो जानता है, वो सब जानते हैं, उन्होंने जाना, बस वो सब जानते हैं। फयअलमूना, फा को हटा दे तो यालमूना बी। फा का भी तर्जुमा करना था ना। अच्छा, मिन रब्बिहिम, हाँ ये तो आसान सा है। मिन रब्बिहिम, उन सब के रब से, तुम्हारे रब से, हमारे रब से, मेरे रब से, ABCD। अल्लाह ने मिसाल दी ऊंट की, लोमड़ी की, तेल चपटे की, मच्छर की, ABCD जी मच्छर की। आसान। आइए इस आयत का जो है अगला हिस्सा लेते हैं, जिससे मिलकर ये शर्त पूरी होगी। व अम्मल्लज़ीना, और अम्मा और रहे, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, यक़ूलूना तो वो कहते हैं, माज़ा, माँ और जा ये अलहदा नहीं होते, ये इकट्ठे ही आते हैं इसी तरह, और इसके मैंने होते क्या, अरादा किया, अल्लाह ने, यानी वो लोग जो काफिर हैं वो ये कहते हैं इस मिसाल को सुन के कि अल्लाह ने क्या इरादा किया, क्या इरादा किया, बिहाजा मसलन, बिहाजा साथ इस मसलन मिसाल के, यानी ये जो मच्छर की मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है, इससे अल्लाह ताला क्या इरादा कर रहा है, क्या कहना चाहता है। युदिल्लु, वो गुमराह करता है, बिही इससे, कसीरन बहुतों को, बहुत ज्यादा को, वयहदी और हदायत देता है, बिही इससे, कसीरा बहुतों को, वमा और वो नहीं, क्या युदिल्लु गुमराह करता, बिही इससे, इल्लल फासिकीन। आइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लिखते हैं। व अम्मा और वो रहे, अल्लज़ीना वो लोग। अच्छा, अब ये देखे, आगे चलने से पहले आपको दो चीजें याद दिला। जब दो ग्रुप के बारे में बात होती है तो पहला ग्रुप जब आता है उससे पहले आता है फ़अम्मल्लज़ीना, फा और आगे जो है वो जो कुछ कहना चाहते हैं, जैसे फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना, यहाँ पे कहता है यालमूना आया था फा के बाद, ये क्या थी, शर्त थी। दूसरा हिस्सा इसका जब आएगा, दूसरा ग्रुप जिनके दरमियान शर्त लगेगी, वो ये है वअम्मल्लज़ीना, और वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, फा वो क्या कहते हैं, फा यहाँ क्या आया था लफ्ज, यहाँ पे तो आया था या लमूना, यहाँ क्या आया था कफरू फा जी, वअम्मल्लज़ीना कफरू फा फयक़ूलून, यक़ूलूना। ब्यूटी देखें कुरान की, कुरान को समझने की कोशिश करें। अपने ये माइक में म्यूट कर दें, जब मैं आपसे पूछूं शिशु सब अनम्यूट किया करें, पहले से एडवांस अनम्यूट करके मत रखिए। ब्यूटी देखें, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लफ्ज आया फा और उसके साथ जमा का सीगा लाया, याकूलूना वो कहते हैं, और उससे पहले का पीछे क्या था, आमनू फ़यअलमूना। वजन देखें, वजन नहीं देखा है,
आमनु काफरू, फा के साथ, और वहां पे क्या था, यालमूना, यहाँ याकूलूना। लफ्जों के अंदर एक वजन है, एक मुताबिकत है, और उनकी मुताबिकत इतनी गहरी है कि उनमें से एक को भी इधर उधर हिला दे तो ये सारा जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ये कुरान की ब्यूटी है, खूबसूरती है कलाम के अंदर। जब समझ आने लगती है बंदे को तब पता चलता है। माजा, माजा क्या, इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा, इस मसाल से, युदिल्लु, वो गुमराह करता है, बी कसीरन, इससे बहुतों को, व याहदी, और वो हदायत देता है। जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये हम याहदी या एहदा जो है इसके मायने याद करने क्या करते हैं, इहदिनस सिरात, और यहाँ इसको कैसे याद करें, युदिल्लु बिही कसीरा, युदिल्लु बिही कसीरा से जो है याद रखेंगे, ये जो कलर्ड पोर्शन है। वह मा युदिल्लु, और ये देखिए अरबी में वलद्दालीन, इस तरह दलालत, ये लफ्ज पहले आप दोनों पढ़ चुके हैं, ये उसी का जो है वाहिद है, युदिल्लु, वमा युदिल्लु, और वो गुमराही नहीं करता बिही, इससे। ये बिही जो है इसका ही किसकी तरफ जा रहा है? हाँ जी, आइना अलम, मिसाल, मच्छर की मिसाल से। मच्छर तो मोनस था, ये बी ही का ही जो है ये तो मुजक्कर का ही है। ये मिसाल की तरफ जा रहा है ना? मिसाल की तरफ जा रहा है, मिसाल। हाँ, मिसाल जो है वो मोनस नहीं है, मुजक्कर है। तो अल्लाह ताला यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मिसाल की। वो मा युदिल्लु बिही, यानी इस मिसाल से अल्लाह क्या करता है, बहुत सारों को हदायत देता है, बहुत सारों को गुमराह। ये आपने असल जहाँ हमारी सिखलाई QC2 ऑनवर्ड ये है कि हमने हर एक लफ्ज, हर और फेल इसमें पहचान के उसकी रिलेशन देखनी है कि वो कहाँ किससे जुड़ा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तब आपको वो बात समझ आएगी जो कुरान कहना चाहता है। इल्लल फासिकीन, सवाए जो है किसके, फासिकों के। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। कुफार मिसालों को बगैर समझे इतराजात करते हैं, अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हदायत हासिल कर चुके होते हैं। फासिक कौन है? जो अल्लाह की नाफरमानी करे। आपने बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम साइंसदानों और डॉक्टरों को देखा होगा जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं लेकिन वो हदायत हासिल नहीं करते। क्यों? फिस्क की वजह से। हदायत के ना मिलने को फिस्क ही यानी फसाद की ही जो एक इलामत कहा जाता है। इस आयत में जो है ये कौन बताएगा कि मक्की की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने दो किस्म के लोगों का जिक्र किया, मोमिनीन और काफिरीन, मोमिनीन और मुनाफिकीन, मुनाफिकीन और काफिरीन। और जी फासिक जो है वो काफिर नहीं होता। ये लाजमी नहीं है कि फासिक जो है वो काफिर जो है। तमाम काफिर फासिक होते हैं लेकिन तमाम फासिक काफिर नहीं होते, ये फर्क है। अच्छा, अल्लाह मिसालें देकर हमारी मदद करता है ताकि हम गौर करें उन पर, समझे उन्हें, तसव्वुर करें उनका, नसीहत हासिल करें उससे। ABCD। ऑल। वेरी गुड। आइए अब इसका जो है बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करें कोई मिसाल मच्छर की या उससे ऊपर की, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। वो अल्लाह गुमराह करता है उससे बहुतों को और वो हदायत देता है उससे बहुतों को, और वो जो है गुमराह नहीं करता उससे मगर फासिक लोगों को। आइए इसके असबाग दुआ और प्लान देखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा, अल्लाह ताला मिसालें जो है बयान करता है ताकि हमें समझ में आसानी हो। ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, यानी ये मिसालें जो है, और ये भी जानते हैं सिर्फ नाफरमान लोग ही जो है इससे गुमराह होते हैं। आइए बड़ी खूबसूरत जो है वो दुआ है, अल्लाहुम्मा हबिब अलैना, अल्लाह ताला हब से निकला है यानी हमें ईमान की मोहब्बत दे, व ज़य्यनहु, और उसको यानी मोहब्बत को जो है ईमान की वो हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे, फी कलूबिना, हमारे दिलों में, व कर्रा, और जो है कराहत दे, अलैनल कुफ्र, कुफ्र की से, वल फसूका, और फसाद से, वल इस्यान, और गुनाहों से, व जअलना मिनल राशिदीन, और हमें क्या है हदायत पाने वालों में से कर दे। आइए इसका तर्जुमा देख लेते हैं।
اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں بنا دیجئے۔ تو آئیے پلان بناتے ہیں، انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ آئیے اسما لیتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں اسما کون بتائے گا؟ کوئی اسم شروع ہو جائے شروع سے۔ ان اللہ اسم، اللہ جو ہے اسم ہے، اس کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ ہمیں آتا ہے۔ لا یستوی یہ اسم نہیں۔ ان یضربوا مثلا، اس میں کوئی اسم ہے؟ مسئلہ ویری گڈ، آپ نے درست فرمایا، اسم ہے۔ تو یہ اگر مثل اسم ہے تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ امثال امثال۔ اور اگلا کوئی اسم ہے؟ ہاں جی، ربہم۔ ربہم میں رب جو ہے وہ کیا اسم ہے، اور رب کی جمع کیا ہوگی؟ ارباب۔ ارباب۔ کوئی اور ایک تیسرا ڈھونڈ لیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اوزردن کا نکر نہیں ہوتا، فاسقین، بہت سارے اسم ہیں، لیکن یہاں وہ اسم ہم لیں گے جو یا تو ہم نے ان کی جمع بنانی ہے یا وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ فاسقین، یہ نیا لفظ آیا تھا، یہ بھی اسم ہے، جمع ہے فاسقین، تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فاسق سے فاسقون اور فاسقین۔ اچھا جی، اگلا حصہ ہے 3 صحت مند جو حروف ہے اس کے جو ہے افعال بتائیں۔ افعال بولے جو 3 صحت مند حروف والے ہیں۔ جی، صحت مند کون سے ہوتے ہیں؟ فتح، نصارہ، دارابا، سامعہ، وہ جو ہے نا ان کے پیٹرن پہ کوئی 3 ڈھونڈتے ہیں۔ دارابا، دارابا ایک ہو گیا اسم، دوسرا یعلمون میں نے بتا دیا، تیسرا آپ کوئی ڈھونڈے۔ یقولون، اچھا وہ تو کفر، کفرا، کفر۔ اور فاسقین۔ آئیے ان کے دیکھتے ہیں۔ ضربا، یضربو، اضرب، دارب، مضروب، ضرب۔ اب اسے آپ نے میرے بعد دہرانا ہے۔ ضربا، یضربو، اضرب۔ جب میں رک جاؤں اسے دہرائیں جیسے میں نے کہا۔ ضربا، یضربو، اضرب، داربن، مضروبن، ضرب۔ دہرائیں دہرائیں دہرائیں، یہ سب نے دہرانا ہے، سب انمیوٹ ہو کے پڑھیں گے۔ عالم، یعلم، علم، دارب، مضروب، علم، عالم، معلوم، علم، معلوم، علم، معلوم، علم، علم، کفر، یکفر، اکفر، کفر، یکفر، اکفر، کافر، کافر، مکفور، کفر۔ کفر، دونوں طرح ہے، لیکن جیسا میں آپ کو کر دوں گا آپ نے اس کی نقل کرنی ہے۔ فسقا، یفسقو، افسق، فسقا، یفسقو، افسق، فاسق، ڈیش، فسق۔ فاسق، ڈیش، فسق۔ تو یہ چاروں تو یہاں پورے ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کمزور الفاظ۔ اب کمزور الفاظ کیا ہے وہ آپ مجھے ڈھونڈ کے دیں اس میں۔ یقولون، یقولون میں کالا آیا ہے تو لہذا اس کا کیا ہوگا؟ کالا یقولو کل، دہرائیں۔ قولوا قل، کالا یقولو کل، قال یقول قائل مقول قول۔ قائل قول، اگلا کوئی ڈھونڈے۔ یہدی ہے، یہدی، یہدی سے ہوتا ہے ہادا، یہدی، ہدا، ہادی، عادل، ہدایا یا ہدا۔ عادل، مہدی، ہدن، ہدایا۔ یہ آج میں نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا، یہ نہیں کرنے رہتی ہے تو آپ اگر ان کی پریزنٹیشن دیکھیں گے وہ اس طرح سکھاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 کو ملا کے آپ نے ایک آواز بنا کے یاد کرنا ہے۔ کالا یقولو قل، قائل مقول قال قول۔ یقول وہ قل، اس طرح قائل پریکٹس مقول کرتے ہیں۔ قول، تو یہ ان کے پیٹرن پہ میں قرار ہوں میں اپنی نہیں ہے، تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے،
حکمت یہ ہے کہ جب آپ سب مل کے ایک آواز سے اس کو دہراتے ہیں تو مختلف آوازیں آپ کے ذہن میں جا کر اس کو پختہ کرتی ہیں، یہ مقصد ہے، ورنہ وہ جو طریقہ چلا رہا ہے وہ سب سے آسان ہے، قالا یقول قل قائل مقول قول ہادا یہدی حدن مہدین بس کر کے چلے جائیں، وہ آسان ہے، لیکن یہ چونکہ ان کا ایک طریقہ ہے تو اس لیے میں وہ پیٹرن کرنا چاہتا ہوں۔ فسقہ سے جو ہے فعل مضارع بنائیں، یفسقو 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 یفسقون ABCD ڈھونڈیں، کالا سے فعل امر بنائیں، کالو یقولو قال قل تو بہت تیز ہو، امثال کا واحد بتائیے۔ ہاں جی، مسئلہ مسلونا، ہاں جی، مسل اصل۔ اب ہم لیتے ہیں بریک، چونکہ ایک غلط سوال اگر کوئی سر میرا سوال ہے ایک، جی پوچھیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لا یستحیی ہے اس میں یا کو باقاعدہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس میں تو 2 یا ہے نا، یستحیی کھڑی زیر سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ 2 یا ہیں، لا یستحی یہ نہیں آئے گا، یہ کی 2 یا ہے نا۔ بس اس میں جو میں نے پڑھا تھا جیسا پڑھا تھا آپ کو سنا دیا۔ اب اس میں یہ تجوید والوں کی بحث میں یعنی چھیڑنا چاہتا ہے جی اللہ یہ سب ہوتا ہے، آپ اس کو پراپر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ریکارڈنگ جو سن لیجیے، وہ سب سے پراپر ہے پروناؤنسیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ تجوید بھی پڑھاتے ہیں، پروناؤنسیشن بھی ان کا صحیح ہوتا ہے۔ میں نے جو سنا وہ آپ کو۔ چلیے اگلا حصہ لیتے ہیں۔ اگلا حصہ بہت کام کا ہے، گرامر کا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ افعال کا اعادہ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے، آج ہم نثر کی اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ جو کچھ پڑھا ہے یہ تھے صحیح افعال، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمع۔ تو اس کا کیا تھا؟ ہاں جی، کون بتائے گا فتح کے لیے کیا جملہ بولتے ہیں؟ قرآن بولو گے تو فتح، اللہ کی نصرت آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ۔ اس لیے سن لو، یہ جو ہے یہ ان کا تھا۔ اگلا اب میں بولوں گا، آپ نے الفاظ بتانا۔ دیکھیں اگلے تو کمزور ہے، فتح کے وزن پہ وہابہ آتا ہے، اسی طرح ضربہ کے وزن پہ وعدہ آتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے شروع میں کمزور حرف ہیں، جیسے وا وا، اور درمیان میں آتے ہیں جیسے کالا، یہ الف آیا، زادہ، یہ درمیان والے۔ تیسرا ہے آخر میں جو ہے کمزور حرف، جیسے دعا، ہدا۔ اور ایک گروپ اور ہم نے پڑھا تھا جس میں کیا ہوتا ہے، دہراتے ہیں لفظ کو، زنا یعنی 2 نون آگے، دلہ 2 لام آگے، تو یہ جو ہے یہ ڈبل حرف والے جو ہے کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 3 گروپ آ گئے، پہلا صحیح کا، دوسرا کمزور، کمزور میں پھر 3 گروپ ہیں، پہلا جن کے شروع میں کمزور الفاظ، دوسرا جن کے درمیان میں کمزور الفاظ، تیسرا جن کے آخر میں کمزور الفاظ، اور ایک گروپ علیحدہ سے ہم نے یہ لیا جن میں ڈبل حروف آتے ہیں۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، یہ جو صحیح والے ہیں یہ قرآن پاک میں 9000 بار ہوتے ہیں، اور جبکہ یہ جو کمزور ہیں یہ بھی 9000 بار آتے ہیں، اور یہ جو ڈبل حروف والے ہیں یہ 1300 آتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ اتنا بتانا کہ یہ 9000 ہے، یہ 1300 ہے؟ تو آئیے اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو 9000 آتے ہیں یہ ہر سطر میں ایک لفظ آتا ہے، یعنی 3 الفاظ میں سے، اور یہ جو کمزور ہیں ان میں سے بھی ہر سطر میں ایک آتا ہے، اور یہ جو ڈبل حرف والے ہیں یہ بھی جو ہے ہر صفحے میں کم از کم 2 آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی اہمیت ہے، اس لیے ہم انہیں علیحدہ گروپ میں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے پہلا گروپ تو ہو گیا، اب دوسرے گروپ کا جملہ میں بتاؤں گا، آپ نے الفاظ بتانے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، ہاں جی، کون سے حروف میں؟ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ زیادہ ادا
اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اور اگلا آخری تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈبل حروف والا. دنا دلہ، ذلہ. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. قرآن کے پہلے صفحات سے ہم ہر ایک اسٹائل پہ آنے والوں کا اعادہ کر رہے ہیں. کل ہم نے یہ فتح کا پیٹرن دیکھا تھا. فتح کے پیٹرن میں کیا تھا؟ آج ہم جو ہے یہ نصرہ کا جو ہے وہ پیٹرن دیکھیں گے. اس میں آتا ہے قالا آ زلہ. تو ہم جو ہے آئیے نصرہ کے جو ہے پیٹرن کو دیکھیں گے. تو نصرہ کے پیٹرن کو یہ دیکھیے. پہلا تو نصرہ خود آ گیا. نصرہ ینصر ناصر منصور نہ. اب اگلا جو ہے وہ کون بتائے گا بھائی مجھے؟ خالقہ سے بتائیں جی. کون دہرائے گا اسے؟ خالق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. اور اسے کس سے یاد کرتے ہیں؟ ما خلق، من شر ما خلق، آیت مبارکہ سے من شر ما خلق، من شر ما اس سے جو ہے خلق. یہ خلق کا جو ہے یاد کرتے ہیں. اگلا ہے آبادہ. جی اسے کون دہرائے گا؟ دہرائیے. ماشاءاللہ. ذکرہ، یہ بھی جو ہے اسی نصرہ کے پیٹرن پہ ہے. ذکر یذکر ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور. ایک منٹ کے لیے اگر آپ سب انمیوٹ ہو جائیں، سوری میوٹ ہو جائیں، تو میں آپ کو کام کی کوئی بات بتا دوں. پہلے تو یہ بند کرو نا، یہ دو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، نسرین اختر اور یہ کس کا. دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی سکھلائی کا صحیح طریقہ یہ دہرانے کے لیے. باقی آپ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، میں اسے نہیں کہتا یہ غلط، لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ایسے دہرائیں جب آپ کو کہا جائے. ذکرہ یذکرو اذکر، یہ تین جب علیحدہ کر لیتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں. پھر آگے جاتے ہیں ذاکر مذکور ذکر، یہ تین کیا ہے؟ یہ اسماء کے پیٹرن ہیں. تو یہ آپ کے دماغ میں اس طرح پہ دو علیحدہ علیحدہ ریکارڈ ہوتے ہیں. افعال ایک سائڈ پہ تین کی آواز سے، اور اسماء جو ہے اصل جو اسم ہے وہ ایک طرف اس پر. لیکن جب آپ اکٹھی 6 چابیاں پڑھتے ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں. جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جی اس میں سے 3 فعل بتائیں، 3 جو ہے وہ اسم بتائیں، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کس کو ملا. حالانکہ یہ چابیاں اوپر آپ جو لکھی ان کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ 3 فعل کی ہیں، یہ 3 جو ہے اسم کی ہیں. تو ان کو دہرانے کا طریقہ جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان 3 کو دہرائیں. جب بھی دہرائیں 6 پوری کرنے کے لیے. ذکرہ یذکرو اذکر، ایک لمحے کے لیے ٹھہریں، پھر کہیں ذاکر مذکور ذکر، تو آپ کا ذہن سمجھ جائے گا یہ 3 علیحدہ ہیں، یہ 3 ہیں. اور جب آپ سے کہا جائے گا تو آپ فوراً جو ہے اس کو بتا دیں گے. آئیے اگلا لیتے ہیں. اگلا ہے شکرہ. ہاں جی اب دہرائیں شکرہ کو دہرائیں. ویری گڈ. یہ میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صحیح چیز ذہن نشین کرنے کا طریقہ وہ آپ کو ایک دفعہ آ جائے. وہ آ گیا آپ کے لیے، میں آسانی کے لیے دہراتا ہوں. اب دیکھیے نصرہ ینصرو انصر، ناصر منصور نصر. خلقہ یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. عبدہ یعبدو عبد، عابد معبود عبادت. ذکرہ یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر. شکرہ یشکر اشکر، شاکر مشکور شکر. دیکھ لیں ہر 3 کے بعد میں ایک چھوٹا سا وقفہ کرتا ہوں. یہ وقفہ میرے ذہن کو بتاتا ہے کہ یہ گروپ ختم ہو گیا اور اگلا گروپ شروع ہو گیا، اور آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چلے گا پہلے 3 جو ہے افعال اور آخری 3 اسم. چلیں جی، یخلق سے اسماء کی 3 چابیاں بنائیں. ابھی یہ اتنی پریکٹس جو کرا رہا تھا اس کا یہ فائدہ تھا کہ ابھی آپ مجھے یہ ڈھونڈ کے دے چابیاں. اسماء کی 3 چابیاں یخلق سی ڈی خالق مخلوق خلق. دیکھنا. اب میری طرف دیکھیں، غور سے دیکھیں. خلقہ یخلق اخلق، رک گیا. خالق مخلوق خلق. اور دوسرے حصے نے مجھے بتایا کہ اسم یہ یہاں ہے. چلیں اشکر سے افعال کی 3 چابیاں دیں. شکرہ یشکر اشکر ہاں یہ تو پہلے افعال ہیں شروع میں، لہذا اس کی گردان شکرہ سے شکرہ یشکر اشکر. اب دیکھیں کون سا ملتا ہے؟ پہلے والا ہی مل رہا ہے. فٹ جو آپ نے
اچھا اب ترجمہ کیجئے. ہاں جی تذکر آپ ذکر کریں گے, انہوں نے ذکر کیا, آپ نے ذکر کیا, آپ ذکر کرتے ہیں. ABCD جی سی آپ ذکر اے اور ڈی. ویری انٹیلیجنٹ. اینڈ لاسٹ مومنٹ پہ اس نے عربی میں ترجمہ کیا. ہم عبادت کرتے ہیں. اعبدو تعبدونا نعبدو عبدنا. ABCD نعبدو سی ہمارے لگتا ہے قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں, اور ان میں سے یہ جو پیٹرن ہے جو ہم دوسرا کا کر رہے ہیں, یہ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 110 کے قریب ہے. اثرا ینسو اسی پیٹرن پہ اور بھی افعال ہیں. اب سے آپ دیکھیے جی کریں دخلا سے کریں, دورائیں دخلا سے. دخلا يدخل ادخل ادخل داخل مدخول دخل. ویری گڈ. حسدہ سے کریں. حسدہ سے صدا یسدو سد محسود حسد. ویری گڈ. لے جی ایک اور آ گیا, بھی آ گیا. اکل اکلا یاکلو کل آکل اکل معقول اکل وہ پھر نیچے ہی بتا وَكُلُوا وکلو وَاشْرَبُوا وشربو وکلو تو بھائی وشربو. آپ تین کا گروپ کر کے آواز کیوں نہیں توڑتے ہو؟ اکلا یاکلو کل, اکلا یاکلو کل آکل مقول آکول اکل. معقول. مطلب توڑیں. اب آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں. یہ ابھی جو کلاس ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کتاب کو کھول لیں, اس میں یہ دیے ہوئے ہیں. ان کو آپ 5-6 دفعہ اسی طرف کی پیٹرن پہ میرے دورائیں, پھر دیکھیں آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا 6 چابیوں میں اور ان کے حصے کرنے میں. ہاں جی ہمارا کیا بنا دیجیے, 6 چابیاں بتائیے. أَمَرَ يَأْمُرُ مُرْ عامر عامر معمور مأمور أمر یقطعون ما امر ويقطعون اللہ. ما أمر الله ہاں جی ترکا بھی آ گیا. ترک یترک يترك اترك تعریف متروک ویری گڈ. ترجمہ کیجئے. دخلوا آپ سب داخل ہوئے, وہ سب داخل ہوئے, وہ سب داخل ہوتے ہیں, وہ سب داخل ہوں گے. ABCD ترجمہ کیجئے. وَتَرَكَهُمْ ہم کا لفظ ہے, اور اس نے چھوڑا اسے, اس نے چھوڑا انہیں, اور اس نے چھوڑ دیا انہیں, اور ان سب نے چھوڑ دیا. جی وَتَرَكَهُمْ سی وَتَرَكَ دیکھیں اس نے چھوڑ دیا. یہ جو ہم آپ انہیں کو ٹکڑوں کے اوپر زور دیتے ہیں اور کرواتے ہیں نا, اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ابھی اگر آپ نے اس کے ٹکڑے کیے ہوتے, وا علیحدہ ہو گیا, ترکا علیحدہ ہو گیا, ہم علیحدہ, 3 ہو گئے. وا کے معنی اور ترکا اس نے چھوڑا, ہم ان سب کو, تو کیا ہوا, اور اس نے چھوڑ دیا انہیں, یعنی ان سب کو چھوڑ دیا. ہاں جی یدخلون فی دین اللہ, وہ سب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, آپ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, ہم سب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. یدخلون کا لفظ آیا, یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین. چاروں ایک ایک بول تو کوئی تو صحیح ہوگا. یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین, وہ سب داخل ہو رہے ہیں. مضارع کا صیغہ ہے جمع کا. یہ قرآن میں تقریباً 190 افعال جو ہم نے کہا تھا 3800 آتے ہیں, اس میں یہ ٹیبل ہم نے دہرا لیا. ہاں نہیں دہرایا, یہ نہیں ہے. ہاں جی اخذا, اس کا دہرائیں. چلیں خزا یاخذو أخذ يأخذ یاخذو خذ آخذ مأخوذ أخذ لا تأخذه سنة ولا نوم یخلد اخلد خالد داش داش خلود خلود هم فیہا فيها خالدون. خالدون رزق يرزق رازق مرزوق رزق والله خير الرازقين. بھائی ترتیب نہ توڑو, ترتیب نہ توڑو, سارے گڑبڑ ہو جائے گا. رزقا یرزق ارزق, رازق مرزوق رزق, رزقا یرزق ارزق,
राज़िक, मरज़ूक़ रिज़्क़, इस तरह वक्फे के साथ। सजदा, हाँ जी, ये भी इसी के पैटर्न पे यस्जुदु उसजुद सजदा यस्जुदु उसजुद, उसजुद साजिद मसजूद सुजूद, फसजदु लिल्लाह। ये जब ब्रेक करें ना तो अपने ذہن में ये तसव्वुर कर लें कि इससे पहले जो मैंने किया था वो क्या थे, अफ़ाल थे, और ये ब्रेक जो मैं करके आवाज रोक के कर रहा हूँ ये क्या है, इसमें। ये भी पैगाम आपने इसमा देना है। ये 6 टाइप जो बना रहे हैं ये हम 2 ग्रुप में बना रहे हैं। शकना जी, शकना यस्कुनु अच्छा जी, ये देखें फतहा के जो अब तक आपने कल की क्लास में पढ़े थे उसमें थे फाला, जाला, खदहा, ज़हाबा, फतहा, और आज जो नसर के हमने जो है पढ़े हैं वो देख लीजिए। उसमें क्या आ रहा है, खलका, अबदा, ज़करा, शकरा, दखला, हसदा, अकला, अमरा, तरका, अखजा, रज़का, खालदा, साजदा, सकल, ये इतने जो है हमने नसर। ये याद रखें नसरा की बाब के जो अफ़ाल हैं वो कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा इसी बाब के आते हैं, इसीलिए ये प्रैक्टिस में भी आपको बहुत ज्यादा दिए गए। तो ये आज के जो हमने कर लिए हैं माशाल्लाह, आपने 15 अफ़ाल पर प्रैक्टिस कर लिए जो 1627 मरतबा आए हैं। कुरान में तकरीबन 190 ऐसे अफ़ाल हैं जिनमें से आपने आज 15 की मशक़ कर ली है। तो इस अफ़ाल को जो है अच्छी तरह याद रखें और इसे जो है प्रैक्टिस करते हैं। आइए मुकालमों की तरफ चलते हैं। हल शकरता, हाँ जी जवाब दीजिए। हल शकरता, नाम शकरतुल्लाह। शकरता का जवाब शकरतु। हल शकरतुम, हल शकरतुम, नाम शकरनल्लाह, हल तशकुरुल्लाह, हाँ हल तशकुरुल्लाह, नाम उश्कुरिल्लाह, उश्कुरिल्लाह, उश्कुरुल्लाह। हाँ जी, अब आप में से 2 कोई मिलकर इसको दोहरा दें। पहले जो है ये राबिया अहमद का नाम आ रहा है, फिर शगुफ्ता का आ रहा है। चलें जी, राबिया आप सवाल कीजिए, शगुफ्ता आप जवाब दीजिए इसी पे मिलके। राबिया अहमद, हल शकरतल्लाह, नाम शकरतुल्लाह, हल शकरतुमुल्लाह, नाम शकरनल्लाह, हल तशकुरुल्लाह, नाम अशकुरुल्लाह, हल तशकुरूनल्लाह, नाम नशकुरुल्लाह, उश्कुरिल्लाह, अशकुरुल्लाह, अशकुरुल्लाह कैसे आ गए? अच्छा ठीक है, अशकुरुल्लाह, अशकुरुल्लाह का उश्कुरुल्लाह, नशकुरुल्लाह। अच्छा अब ये जो है ऊपर साइमा, अब्दुल वहीद और नाहिद ये अगला टेबल करेंगे। आप लोग क्या रहिए, देखते हैं अगला टेबल क्या है। ये साथ ही पढ़ा था। हल दखलता, नाम दखलतु, हल दखलतुम, नाम दखलना, हल तदखुलु, नाम अदखुलु, हल तदखुलूना, नाम नदखुलु, उदखुल, अदखुलु, उदखुलु, नदखुलु। चलें जी दोहराएं। साइमा आप सवाल कीजिए, नाहिद आप जवाब दीजिए। हल दखलता, नाम दखलतु, हल दखलतुम, नाम दखलना, हल तदखुलु, नाम अदखुलु, हल तदखुलूना, नाम नदखुलु, उदखुल, अदखुलु, उदखुलु। नदखुलु। चलें जी अगला टेबल लेते हैं, देखिए क्या निकलता है। हल अकलता, नाम अकलतु, हल अकलतु, नाम अकलना, हल ताकुलु, नाम आकुलु, हल ताकुलूना, नाम नाकुलु, कुल आकुलु, कुलु नाकुलु। जी अब इसकी बारी है। अनम आदिल, आपका तो माइक है ना, माइक तो है ना, आप दोहरा सकते हैं।
آپ کے ساتھ جو ہے عصمت سعید کو ملاتے ہیں. جی عصمت سعید آپ جواب دیں گی اور انم جو ہے وہ سوال کریں گی. جی انم آپ سوال کیجئے, عصمت سعید جواب دیجیے. انمیوٹ کیجئے دونوں. جی چلیں آپ دونوں دے دیں. عصمت سعید سوال کریں, شگفتہ جواب دیں. چلیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل اکلت هل اکلت نام اکلتو. هل اکلتم نام اکلنا. هل تأکل نام آکلو. هل تأکلون کولون نام ناکلو. کل اکل. کولو آکلو. کولو ناکلو. چلیں جی اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. اگلا ٹیبل بھی تیار ہے. حل اخذت نام اخذتو. حل اخذتم نام اخذنا. حل تاخذو نام آخذو. حل تاخذون نام ناخذو. خذ آخذو. خذو ناخذو. ہاں جی اب کون کرے گا؟ نسرین نختر ایک ہوگی, ان کے ساتھ کون کرائے گا؟ ڈاکٹر فریہ. جی نسرین سوال کیجئے, ڈاکٹر فریہ آپ جواب دیجئے. هل أخذت هل أخذت نعم أخذت. هل أخذتم نعم أخذنا. هل تأخذوا نعم آخذ. هل تأخذون نعم نأخذ. خذ آخذ آخذ. خذوا نأخذ. چلیں جی آپ نے کر لیا, لیکن اس کا جو بیوٹی ہے مطلب انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے آپ اس کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ کریں. حل اخذت نام اخذت. حل اخذتم نام اخذنا. ما تاخذ نام آخذ. حل تاخذون نام ناخذ. خذ خذو خذو ناخذ. تو یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ. اور یہ عفت آرا اور فاطمہ آپ کے لیے اگلا ٹیبل ہے, آپ کے آدمی. آئیے جی سوال لیتے ہیں. حل امرک اللہ. ہاں جی نام امرنا اللہ. نام امرنی. نام یامر اللہ. نام یامر جی. نام امرنا اللہ. آئیے جی اگلا ٹیبل بھی آ گیا. حل ترکتا نام ترکتو. حل ترکتم نام ترکنا. نام ترکنا. حل تسجدو للہ نام اسجدو للہ. حل تسجدون للہ نام اسجدو. جی عفت آرا اور فاطمہ یہ پہلا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں, پہلے اسے دہرا دیجیے پھر اگلا لے آتے ہیں. دونوں آپ نے کرانے ہیں. جی عفت سوال کریں گی, فاطمہ چودھری جواب دیں گی. ترکتا. نعم ترکتو. حل ترکتم نام ترکنا. جی حل تسجدوا للہ. نام نسجد للہ. حل تسجدون للہ. نام نسجد للہ. ہاں جی حل تحسدون لا تحسدون لا نحسدوکم لا نحسدوکا ما حسدنکم. جی اے بی سی ڈی کیا جواب؟ لا نحسدوکم. حل ذکر اللہ عبادہ. نام ہوا عبادہ. نام ہوا یعبدو. نام ہوا ذاکر. نام اذکر اللہ. جی حل ذکر العبادہ. اے بی سی ڈی. نام ذکر العبادہ. ڈی ڈی. الحمدللہ یہ آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہی ٹیبل ہیں جو آپ نے کیے تھے نصارہ, خلقہ, عبادہ, ذکرہ, شکرہ, دخلہ وغیرہ کے. اور پھر امرا, اخذا, ترکا, خالدہ, رزقا, سجدہ, سکن. یہ اگر آپ ان کو اپنے طور پر کلاس کے بعد صرف 10 منٹ بھی دیں, میں کہتا ہوں زیادہ نہ دیں, 10 منٹ میں بھی اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دہرا لیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ 2 گروپ کی شکل میں بیٹھ جائیں گے کہ افعال اور اسم.
اور جب آپ کو کہے جی 6 چابیاں بنائیں، آپ بڑے آرام سے 3 چابیاں جو ہے فعال کی اور 3 جو ہے اسم کی بنا لیں گے، اور پھر اس سے جو ہے آگے جو ہے کیسے بنتے ہیں یہ پھر کبھی کلاس ہوئی تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے جو ہے 7 ہوم ورک جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ نے 2 ہوم ورک جو ہے وہ پکے رکھنے ہیں، یعنی یہ جو مصحف ہے اس سے آپ نے دیکھ کر روزانہ کم از کم 5 منٹ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور پھر بند کر کے 5 منٹ جو پڑھا ہے وہ اگر کچھ یاد ہے یا پہلے سے کچھ یاد ہے اس کو دہرانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑتا جائے گا، اور یہ دیکھ کر پڑھنے سے آپ کو بعض ایسی چیزیں یاد آئیں گی جو آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی، کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا کہ یہ تو مجھے آتی نہیں۔ پھر 2 کتاب پڑھنے کے ہیں، یہ جو آپ کی ہوم ورک بک ہوتی ہے اس سے جو ہے آپ نے جو بھی لیسن پڑھایا ہے اسے جو ہے ہر روز آپ نے کم از کم جو ہے 1 دفعہ دہرانا ہوتا ہے۔ اور پاکٹ بک کے ساتھ یہ جو آپ کو کارڈ ہے QC2 کا، شاید پتہ نہیں آپ کو کارڈ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اگر نہیں ملا ہے تو کم از کم QC1 کا ہوگا، اس کو بھی اگر آپ دہراتے رہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ پائیں، نہیں، یہ ایک ڈرل ہے۔ ڈرل کس طرح ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں یہ آپ کو آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو آپ بڑی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھنے کی رفتار بڑھاتے ہیں۔ جب آپ کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ یہ کارڈ جو آپ 5 منٹ میں ختم کرتے تھے 4 منٹ میں آ جائیں گے، 4 سے 3 میں آ جائیں گے، اور جس دن آپ 1 سے 1.5 میں آئے تو گویا اتنے گنا آپ کی یادداشت تیز ہوتی جائے گی کہ آپ کو دیکھے بغیر دماغ بتا رہا ہے کہ اگلا لفظ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس طریقے سے 300 گنا جو ہے وہ آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ آپ لے لیجئے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے لیے جو ہے چنا ہے، اس کو نظر انداز مت کریں، اور ربی زدنی علما کا جو ہے ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے محبوب کو جو ہے وہ قرآن میں دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں عنایت کی ہے قرآن میں جو پہلے کسی امت میں نہیں ہے، ایک یہ ربی زدنی علما، اور دوسرا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو ہم نماز میں ہیں۔ جو اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں اور اللہ سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یاد رکھیے ٹیچر بننے کا جو ہے وہ ارادہ کر کے بیٹھیں جب بھی کلاس میں، اور پڑھنے کے لیے جو ہے آپ ٹیچر کے جو ہے وہ مواد ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی، وہاں سے لیں، ادروائز آپ کو ٹریننگ کورس کرایا جاتا ہے، ٹیچر ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں وہ اٹینڈ کریں، اور گروپ بنا کر جو ہے ویڈیوز کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ لفظ علم بولا جائے وہاں ویڈیو روکیے اور پریکٹس کیجیے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ